بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حضرته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل امر من الاحوال ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الحمد للہ دربار عالیہ جتوں نشر جب رسول نفتاباد قرآن مجید کے تحت الحمدللہ شروع ہے اس میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اپنے کلام کی وابستگی نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، پیار نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 200 بقرہ میں آیت نمبر 201 کا تو مشاہدہ کرنے کا اور سیکھنے کا درست کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ آواز ہی نہیں ہے۔ لمبا نہیں کرنا ومنهم من يقول
منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع میم اوپر تشریح ہے نا، مشدد ہے اور پہلا مساکن ہے، تو یہاں بولنا ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، یہ اوپر تشریح ہے نا، تھوڑا سا اوپر ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اور بولنا نہیں پڑتی، اس نماز پڑھی گئی اور بولنا ایک وقت پر جب شروع کرتا ہے تو جب بھی پڑھتا ہے بسم اللہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کو صحیح پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح پڑھنا نا الگ الگ ربی، اس آرام سے پڑھنا. پڑھیں گے کل پڑھو. تختی نمبر 15 ٹھیک ہے. تشریح معتزی دو تشریحیں ہیں. زیادہ ترکیب کا دو چیزیں پڑھی جائیں گی نا. دیکھو نا پہلے پھر کا ٹھیک ہے. مدثر پڑھی لوگ نا
المدثر پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ المدثر. المدثر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کو المدثر نہیں پڑھنا. اور یہ لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ المدثر پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن دال پر تشدید ہے تو میم کو دال سے ملائیں گے، دال کو سا سے ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ المدثر. المدثر المدثر میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ المدثر المزمل علیین علیون. اب اتنا میں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان الذین الا الذین میرے پہ بڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ اس پر سن لیں. شر النفاثات یہ میل پہ بولنا ہے، شر یہ بھی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر فا پر کری زبر ہے، سا پر کری زبر ہے. شر النفاثات فا کو عین سے ملانا ہے. دوبارہ فا کیا کرنا ہے؟ فا کیا فا رلی ما یرید. ماشاءاللہ نوات کون سی تھی؟ آواز تے کٹ آواز ہی نہیں نکلتی تھاڈی یار. بڑیاں دا اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم. بس یہاں تک ہے. اب دیکھو نا، آپ نے کچھ سب نصیب پڑھا ہے، کچھ نصیب پڑھا ہے. اب نا اس کو میں دوبارہ پڑھاتا ہوں، تھوڑا سا آگے ضرور پڑھاتا ہوں. اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اللہ پڑھنا ہے، اردو نہیں پڑھنا. اللہ یہ سب میں پڑھا رہا ہوں نا، اس طرح اپنا سنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پہلے بولنا کریں گے، پھر اس کو لمبا کریں گے. یہ حروف بندہ، علی بندہ، واو بندہ، یا بندہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ بک
من ان اشرک بک شیئا واو مشدد ہے نا، ٹھیک ہے نا، شیئا وانا اعلم به، یہاں تک آپ کا سبق تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اردو پڑھایا، آپ اس تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے میں تھوڑا اور دے رہا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ لِمَا لَا أَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ، جب تک لگا رہے، ٹھیک ہے، پہلے بات راہ سے ملانا ہے، راہ تشکیل ہے، اس کو دبانا ہے، پھر آگے نا جھٹکا لگانا، ابھی بالکل غور کرتے ہو نا، یہ بھی اپنی تشکیل ہے، من الكفر، مسجد میں داخل کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ نہیں، مسجد میں غور کرنے کو پڑ گیا، سیدھا پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ بتائیں مسجد داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے الٹا پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھنا اور سیدھا پاؤں نکال کر مسجد کے اندر جانا، اور نکلتے وقت سیدھا پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھنا، کون سا؟ سیدھا پاؤں الٹا جوتی کے اوپر رکھنا، الٹا پاؤں جوتے کے اوپر رکھنا اور سیدھا پاؤں جوتے کے اندر ڈالنا۔ یاد رکھا کرو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ صرف پڑھا نہ کریے، پریکٹیکل کیا کرو نا، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو، مسجد سے نکلتے ہو، تو یہ ہر وقت پریکٹیکل کرتے رہو، تو تب آپ کو یہ کام آپ کا پکڑنا ہے۔ میرے خیال میں آپ جس طرح تیزی سے آپ کو داخل ہو گئے، نکل گئے، اس طرح تو ہی کام کرنا، یہ نبی کی سنت کو سمجھ لگ گئے، پھر آپ چلا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، آپ کو یاد ہے کھانے کا وضو کیا ہے؟ بغیر صاف، یعنی آپ نے سن لیا نا، کھانے کا وضو یہ ہے، پہلے ہاتھ دھونی ہے یہاں، ٹھیک ہے، پھر گولی کر کے یہ ہونٹ تک اوپر یہ انگلی لگانی، پھر بغیر صاف، یعنی کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرتے کھانا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اگر صاف کرتے ہیں تو پھر فائدے کو دھونے کا، اور جب کھانا کھانے میں تو پھر صاف کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ ہاں جی، اگر جب آپ گھر جائیں گے تو دروازہ بند ہو تو آپ دروازہ کھٹکھائیں یا بند ہی اندر سے آواز آئے کون، تو کیا کہنا ہے؟ اپنا نام بتانا ہے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پتہ لگ گیا آپ کو کہ جب بھی اپنے گھر میں جانا ہے نا تو آپ کا دروازہ بند ہو، کنڈی لگی ہو، ویسے بھی جب بھی آپ جاتے ہو دروازہ کھلا بھی ہونا تو ایک دفعہ ایسا سرکار میں کرو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی عادت بن جائے گی نا، گھر میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور انداز میں بیٹھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں کوئی مہمان آیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا ایسے کھا لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رہے گا نا؟ تو کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بیٹھنا کیسے ہے؟ آپ اس طرح بیٹھے ہو، ہاں اس طرح بیٹھ رہے ہیں،
دیکھو جس طرح یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا بیٹھنا ہے، یاد رہے گا نا ساری بولیے. ہاں یہ چیزوں کو یاد رکھا کرو، یہ چیزوں کو یاد رکھا کرو، ٹھیک ہے. ہاں کھڑے ہو جاؤ. ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، یعنی ہاتھ کیسے کرنے ہیں. دیکھو یہ دیکھو نا، یہ اتنے انگوٹھے کانٹک سب لگائے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو سیدھے سے کیا کرو اس طرح. یہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے نا تو ہم نے ہاتھ ایسے سیدھے کرنے ہیں جب بھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں، دیکھو ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ بھی سیدھے باندھ رہے ہیں. آپ آج کیا کھایا آپ نے؟ کچھ نہیں کھایا، میں کام کر رہا ہوں. ہاں جی آپ بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے. بدل آ گیا نا. ہم اس طرح ہاتھ باندھنے، ٹھیک ہے، اور نیچے سے پاؤں سیدھے رکھنے، ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں یہ باتوں کو یاد رکھا کرو. پھر اس کے بعد رکوع کیسے کرنا ہے، کمر سے ایسے اور ایک کمر کو سیدھا کرنا ہے اور پاؤں کے گھٹنوں کے ساتھ دبانا ہے ایسا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد رکوع کرنے کے بعد پھر کمر کو سیدھا کرنا ہے. سبحان اللہ، یہ اس طرح کر کے نا ایسے جھٹکا لگا کے کھینچنی ہے نا، سیدھی کمر کر کے پھر ہمیں سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان میں جلسہ ہوتا ہے، اس میں بھی کمر کو سیدھا رکھنا ہے. یہ نماز نا بالکل ایک طرح دھیان سے پڑھا جائے گا اور جو چیزیں آپ کو یاد کرائی جا رہی ہیں آپ اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گھر میں بھی عمل کروانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور سورۃ فاتحہ سے سورۃ اخلاص اولا دوسری پڑھ کے شاست تربیت کو دعا کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا خدا کی خاندان جن و بشر کے مالک کا زور سمان کے مالک مولا محبوب علیہ السلام کے رسول سے والے ہم سب کی حاضر کو کوئی پاپ اور مبارک قبول فرما. مالک مولا ہم سے نفسن برفسن دیدہ دانستہ جاننے واجان کے مجھولتا وہی مالک معاف فرما. مالک مولا حضور علیہ السلام کے رسول سے والے اس کلاس کو جاری ساتھ فرما. اس آدھان پر کو صرف تندرست نمازی دیتا فرما. آپ کو حضور علیہ السلام کے رسول سے والے صرف تندرست نمازی دیتا فرما. آپ کے فیض کو جاری ساتھ فرما. مالک اس طرح دین کا کام کر رہے ہیں مالک اور قوت عطا فرما. ان کے علم و عمل میں برکت اور قدرت کا نزول فرما. مالک جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی دیر اور انشاء کو پورا کرتا ہے. مالک جو بے گھر ہے تو گھر عطا فرما، جو بے گھر ہے تو گھر عطا فرما. جن کے پاس اولاد نہیں مالک حسرت غریبت قسم کا مالک کو دیر اور شاہد عطا فرما. مالک کو بیٹیاں دی ہے بیٹے جیسے نعمت سے مالا مال فرما. مالک رسول علیہ السلام کے رسول سے جو بیٹیاں گھر میں بیٹھے کے مالک بیٹیوں کو پروان چلا دینا اور وہ بیٹیوں پروان کر چکے ہیں سسرال رسول کی رحمت سے مالا مال فرما. مالک مبارک کو شفا جلدی عطا فرما. تقسیم کی والدہ کو صرف تندرستی عطا فرما. محمد وقاص صاحب کو صرف تندرستی عطا فرما. مالک اس کے علاوہ وقت بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، تندرست ہیں. مالک سب کی بیماریاں پریشان ہیں، تندرست ہیں، لاچار ہیں، دور فرما. مالک مولا ہمارے روحان کے محترم کو بھی صرف تندرستی والی زندگی عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سب پر قائم فرما. مالک مولا یہ تیرا گھر ہے مالک اسے شاد و آباد فرما. اس طرح والوں کو قید فرما. سب کو صرف تندرستی والی زندگی عطا فرما. مالک اس آستانے کو شاد و آباد فرما. حضور سب پر آکر قلب مقباتی فتوحات و مرتبات جنت والوحید سے اللہ علیہم قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. صلی اللہ تعالی رسول اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.